بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوجوان بہت دکھی تھا، اس کے ہاتھ میں کپ لرز رہا تھا۔ وہ بار بار کھنکار کر گلا صاف کرتا تھا اور ٹیشو سے آنکھیں پونچھتا تھا، لیکن اس کا اضطرار کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر ہلکی لیکن مسلسل آنچ پر پک رہا تھا۔ اس کی توہین ہوئی تھی، اس کی انا، اس کی عزت نفس کچلی گئی تھی اور اسے اپنی انا کی ٹوٹی کرچیاں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ بات بہت معمولی تھی، لیکن اس کی غربت، اس کی بے بسی نے اسی معمولی سی بات کو بڑا بنا دیا تھا۔ غربت مہتب اجزا ہوتی ہے، یہ غم اور خوشی کا سائز ہمیشہ بڑھا دیتی ہے۔ ایک امیر آدمی جس خوشی کو معمولی سمجھ کر دھتکار دیتا ہے، وہ خوشی جب کسی غریب شخص تک پہنچتی ہے تو اسے رات رات بھر نیند نہیں آتی۔ اسی طرح جس غم، جس دکھ کو بڑا شخص معمولی سمجھ لیتا ہے، وہ دکھ غریب شخص کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ اس نوجوان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ کسی امیر گھر میں ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر وہاں جاتا تھا۔ ایک شام اس گھر میں پارٹی تھی۔ پورچ اور ڈرائیو وے پر درجنوں قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان لمبی بڑی اور چمکیلی گاڑیوں کے درمیان اس کی موٹر سائیکل چاند کا داغ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ باہر نکلا تو صاحب اور میم صاحبوں نے اس کی موٹر سائیکل کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن موٹر سائیکل نے عین وقت پر سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ وہاں دیر تک موٹر سائیکل کو کیکیں لگاتا اور میم صاحبوں اور صاحبوں کے کہہ کہہ سنتا رہا۔ یہ کہہ کہہ اس کے اندر اتر گئے۔ وہ میرے پاس آیا اور سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، یہ توہین، یہ انا کی کچلی ہڈیاں، یہ توہین، یہ انا کی کچلی ہڈیاں اور عزت نفس کی یہ کرچیاں بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہوتی ہیں جن پر دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کی ذاتی تعمیر ہوتی ہے، جس پر عظیم لوگوں کی عظمت کے مینار اور کامیاب لوگوں کی کامیابی کے گنبد بنتے ہیں۔ تم اگر اس احساسی ندامت کو سنبھال سکو تو سنبھال لو، تم اس عظیم لمحے کو پکڑ سکو تو پکڑ لو، یہ تمہیں کامیابی اور عزت سے نوازے گا۔ تم بھی چند ہی برسوں میں صاحب ہو جاؤ گے۔ اس نے آنکھیں پوچھی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، تم سنو اور پھر بتاؤ، تمہارا احساس تو کتنا قیمتی ہے۔ اس نے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے اور خاموشی سے میری بات سننے لگا۔ میں نے عرض کیا، پولینڈ کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام مانیا سکلوڈووسکا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی۔ 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی 10 سال کی بچی کو پڑھاتی تھی۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا، وہ بھی اس کی طرف مائل ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب لڑکے کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے مانیا کو کان سے پکڑا اور پورچ میں لا کھڑا کیا۔ اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراق ہے، جس کے جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہیں اور جسے 24 گھنٹے میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمارے گھر سے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے، یہ میری بہو کہلانے کی خواہش پال رہی ہے۔ تم نوکروں نے کہہ کہہ لگایا اور خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ مانیا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی الٹ دی ہو۔ وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی اور اس نے اسی پورچ میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا، وہ زندگی میں اتنی عزت، اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ میں دم لینے کے لیے رکا۔ نوجوان میری بات سنتا رہا۔ میں نے عرض کیا، یہ 1891 تھا، وہ پولینڈ سے پیرس آئی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھتی تھی۔ اس کے پاس پیسہ دھیلا نہیں تھا، جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اسی میں گزر بسر کرتی تھی اور وہ صرف 1 شلنگ خرچ کرتی تھی۔ اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی۔ وہ برفیلے موسموں کی راتیں کپا کر گزارتی تھی۔ جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے سارے کپڑے نکالتی تھی، آدھے بستر پر بچھاتی تھی
اور آدھے اوپر اوڑھ کر لیٹ جاتی تھی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی تھی۔ پورے 5 برس اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا۔ نکاہت کا یہ عالم ہوتا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اپنے بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی۔ وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، آپ کو دوا کی بجائے دودھ کے ایک گلاس کی ضرورت ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں پائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی تھی۔ وہ سائنسدان بھی اس کی طرح مفلوج الحال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ سائیکل تھے۔ وہ غربت کے اس عالم کے دوران پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی۔ مانیہ نے پی ایچ ڈی کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا۔ اس نے فیصلہ کیا وہ دنیا کو بتائے گی یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن وہ اس پر جت گئی۔ تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، تانبے اور لوہے غرض دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیہ اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش، اور وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ انہوں نے تن و تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کیے۔ یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیاں ہوں یا سردیاں اپنے اپنے جسموں پر جھیلی۔ بھٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیہ کے پھیپھڑوں میں سوراخ کر دیے، لیکن وہ کام میں جٹی رہی۔ اس نے ہار نہ مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی۔ نوجوان بڑے غور سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی۔ ہم آج جسے شعاعوں کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیہ کی ایجاد تھی۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا اور اس نوجوان سے پوچھا، تم اس مانیہ کا پورا نام جانتے ہو؟ نوجوان نے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہہ لگایا، میرے عزیز، دنیا پولینڈ کی اس مفلوج الحال، اس بے بس اور بے کس لڑکی کو مادام کیوری کے نام سے جانتی ہے۔ نوجوان کی آنکھوں میں روشنی اتر آئی۔ میں نے کہا، لیکن ابھی اس کہانی کا کلائمیکس باقی ہے۔ جب دنیا نے مادام کیوری کو اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔ جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، وہ اس وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی اور وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔ میں رکا اور پھر نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میرے بھائی، اس دنیا میں روزانہ کروڑوں اربوں لوگوں کی توہین ہوتی ہے۔ کروڑوں اربوں لوگ ایک دوسرے کی انا، عزت نفس اور وقار کو قدموں میں رونتے ہیں، لیکن توہین کا وہ احساس جو 3 پاؤنڈ ماہانہ کی ایک ٹیوٹر کو مادام کیوری بنا دے، وہ احساس اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کرتا ہے۔ یہ احساس دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے۔ جاؤ، شکرانے کے 2 نفل پڑھو اور اللہ کے بخشے اس لمحے کو کامیابی میں ڈھال دو، اسے زندگی بنا لو۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو وہ اسے دولت سے نہیں نوازتا، وہ اسے ادراک دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ادراک سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مادام کیوری جیسا احساس بخشا ہے۔ اب یہ تم پر ہے، تم اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہو۔ تم بنیاد کے اس پتھر پر اونچی عمارت بناتے ہو یا پھر اسے رونے دھونے میں ضائع کر دیتے ہو۔